میں بھی کہہ چھڑیا مالی تسی بھی آئے ہائے کر چھڑیا کو، لیکن اینو کون سمجھائے؟ اے نہیں جے مندا کوئی، اے جدن اے منیا نا ادن ہی داتا صاحب دا نوکر بننا صحیح ہے۔ اے کچھ مندا جے اے کہندا ہے تیری ہے، پھڑ بھرا دا کلمہ کر کیس اودے تے کھڑ نوں کچہری او نہیں دا، اے کچھ مندا کہندا مار بھرا دے سینے تے فیر، کہندا کر بھین تے کیس کھڑ کچہری ہیں جی اسی مان جائیے میری نہیں تو پھر کیس کیوں؟ اور میں حیران ہو کیا رہا ہے بچپن میں کتنا پیار ہوتا ہے صاحب۔ میں اپنے مشاہدے آپ کو سنانے لگا۔ اللہ حضرت جی اللہ نے مجھے بے تحاشا بھائی دے، سارے میرے بھائی بیٹھے ہو آپ، ویسے ماں نے سلیمان ایک ہی جمع ہے، لیکن میں نے دیکھا حضرت کیا ہونا بچپن میں وہ گھر میں حضرت جی مولی والے پراٹھے بھی بننے نا، مثلا نکاح پرا گھر آ گیا تے ماں نے کی کیا، او پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیا پرونٹھا، پھر ایک اوے امی جی کی کرن دے دیو پائیں آ لیں کلیاں کی کھانا پائیں آن گے کٹھے کھاواں گے، اس طرح ہی ہوتا تھا ہیں تے جے بڑا آ گیا تے ماں نے کیا پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیو پرونٹھا، او نہیں امی جی چھوٹے نو آ لیندے سارا دن بھوک دیکھیے دے کہ کیڑا مر چلاواں تھوڑی دیر چ نکاح آئے گا ذرا مزہ آئے گا کام۔ میں کہتا ہوں یار کیا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے ہوندے جے بغیر پرونٹھے بھی نہیں کھاندے ہیں، پھر اودے تے بندوق رکھ دے کی ہو جاندا ہے کی ہو کی جاندا ہے کو منوں دسو تے صحیح او کیوں اینا پیڑا لگن لگ پیا جے بغیر کدی پرونٹھا نہیں لگدا او کیوں ایڈا پیڑا لگدا ہے پھر کہ بندوق اودے سینے تے رکھ دے ہو نہ بڑے نوں یاد رہندا ہے چھوٹا سی، نہ چھوٹے نوں یاد رہندا ہے بڑا سی، کیوں؟ کیونکہ اے نہیں مندا کہ میری نہیں ہے، کہندا میری ہے، مار فیر اینوں مار گولی اینوں کر بہن تے کیس۔ مجھے حضرت ایک بہن کا فون آ گیا، میں بڑا محتاط ہوں ٹیلی فون کے حوالے سے، اس نے بات ہی ابتدا حضرت صاحب کچھ نہ بولی ہوگی صرف میری سن لی، رو پڑی صاحب میں بول پڑا پتر کی کہنے کہنے لگی منوں پتہ لگا میرا بھرا تہاڈے کول ایتھے جمعہ پڑھدا ہے، میں بڑی لاڈلی سنگ دی عیسا ہویا ہے جڑا میرا عیسا آیا نا پائن کہندے نے مینوں دے دے، میں پائن تے جان بھی وار دیاں لیکن کی کراں ویاہ کتی ہن مجبور ہاں، بندہ نہیں دین دیندا ہے، میں تے جان دے دیاں میں تے وڈ کے پائن دے پیراں تے اپنا آپ رکھ دیاں، کی کراں ویاہ کتی مجبور ہاں، بندہ نہیں دین دیندا ہے۔ پائن نے میرے تے کیس کر چھڑیا، ہر مہینے میں کچہری جانی ہے، پائن نے صرف اینا آکھیو تانوں دن نہیں یاد، ایک واری کالج جاندے ایک منڈے نے مینوں ویکھیا سی تسی سر پاڑ چھڑیا سی، اون جدوں کچہری جانی ہاں ساری کچہری بھی ویکھدی ہے، وکیل بھی ویکھدے نے، جج بھی ویکھدا، کی ہو جاندا ہے یار کوئی مینوں دسو تے صحیح کیوں اتنا پیار کر لیا ہم نے اس سے؟ اینو سمجھاؤ اینو مناؤ، تیری نہیں میاں اے ہو دی ہے میاں، قل اللہم مالک الملک، اے ہو دی ہے تیری نہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اینو سمجھاؤ، ہاں جی اینو سمجھاؤ اور نہ اپنے رشتے توڑو، اور میں آپ سے اپنی بیویوں سے رج پیار کرو۔ محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں، لیکن خدا دا واسطہ جے دو پینا پراواں دی گل آئے اپنے کنا نہ سنیا کرو تے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا کرو۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، آپ اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ادا دیور ہے ادا جیٹھ ہے، ان تانوں ہی بھرا دیور تے جیٹھ ہی لبن ڈے ہیں، آپ اس کے کانوں سے سن رہے ہیں، آپ نے اپنے کان بند کر دیے، ان کی ہے وہ دی ننان ہے، ان تینوں بھی پہن ننان ہی دسن ڈی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آج بھی اپنے رشتے اچھے لگیں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا ہے، بھی نہیں کرنا کہ بھرا تے بہن دے آنکھیں بڑی رگڑ چڑھنی، نہیں، مینج کریں سب کو اس کی جگہ رکھ کے مینج کریں اور محبتیں بانٹیں ہیں، محبتیں بانٹیں۔ ہم جن کا دن منانے بیٹھے میں یہی تو روتا ہوں حضرت، ہر دن جلسے بڑھ رہے ہیں، ہر دن پروگرام بن رہے ہیں، لیکن ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے طریقے دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میری 38 سال عمر پوری ہو گئی ہے، 39 میرا شروع ہوا ہے، 3 اگست 1984 میں نے حضرت جی اپنے بچپن کا محرم دیکھا ہوا ہے، 92 93 94 95 والا محرم۔ حضرت جی سوال نہیں اٹھتا تھا ٹیلی ویژن لگنے کا، کیوں نہیں بڑے ہو؟ اور ٹیلی ویژن آنے کی ضرورت نہیں سی ہے سوائے کسی خطاب کے یا کسی کلام کے علاوہ کچھ اور لگا جائیں،
یہ پہلے 10 روزہ پروگرام کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا، یہ اب شروع ہوئے ہیں اور اچھا طریقہ ہے، میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، بہتری آتی، لیکن کی یہ محرموں کا احترام ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ 10 دن آتے تھے، 100 کی کیفیت ہوتی تھی سب پہ، ہنسنا بھول جایا کرتا تھا لوگوں کو، لیکن اب لگتا ہی نہیں کہ محرم رو کیا رہا ہے۔ وجہ سارے ایران جی بیان کر رہے ہیں، جو ان کے افکار ہیں وہ بیان ہیں، جو ان کے طریقے ہیں وہ بیان ہیں نہیں۔ دیکھیں نا، ہم بھائیوں سے لڑے بیٹھے ہیں، مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے نماز پڑھاتے ہوئے مولا مشکل کشا پہ خنجر کا وار کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو خنجر تھا نا، جس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے، تاکہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے، اگر تلوار کی ضرب سے بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے مولا مشکل کشا۔ لکھا اس نے اتنی شدید ضرب لگائی کہ اس کا جو خنجر تھا، جو آلہ تھا اس کا، وہ مولا مشکل کشا کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا، اتنی شدید ضرب اس نے مولا مشکل کشا کو لگائی ہے۔ لیکن یہ گرفتار ہو گیا، یہ گرفتار تھا، مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی نظر اس پہ پڑی، مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے اینوں پہ آؤ، پہلے اسی بھرا تے بوا بند کیتا ہے، ساڈے گھر ساڈی بہن واڑی نہیں سکتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں۔ عید الاضحیٰ پہ پتہ سب سے زیادہ ہمیں کون سا مسئلہ پوچھا جاتا ہے؟ یہ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس قوم سائیاں نہ بڑا پیار ہو گیا ہے، محلے جو سکا پر آ رہا ہے 15 سال ہو گئے انہوں نے بوٹی کدی نہیں دیتی ہے۔ اور اس قوم کی کیا قوم ہے حضرت، اس قوم مجھے کہہ دیں نا کہ نہیں جائز، اللہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، کچھ کو ہیلا کر کے کہتے ہیں اس طرح جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی اللہ کے لیے، اس میں سے ان کو نہیں دے سکتے۔ دکھ ہوندا ہے سائیاں نال نہیں پیار ہو گیا قوم محلے جو سکا۔ میری دفعہ ایک بندے سے میری ہو گئی، وہ مجھے نہیں تسی تو مولوی ہے ہی بڑے سخت، تو پھر مجھے بھی شیشہ دکھانا پڑ گیا، مدرسہ بڑا پیار ہے سائیاں نال، 2 مکان چھڑ کے سکا بھرا رہندا ہے، 15 سال میں بھی ہو گیا دیکھتے ہیں، بوٹی نہیں کدی توڑی تسی۔ وجہ کیا ہوئی؟ دن رہ گئے ان کے انداز امت کو یاد نہیں رہے، اس لیے نفرتیں پھیل گئی۔ اقبال نے کہا بھی، اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ فرمایا پہلے انہوں پہ آؤ۔ دل میں بغض علی تھا، بغض علی نے اس بات پہ امادہ کیا ہوئے پانی نہ پیویں، تینوں مارن لیا دے زہر پایا گیا ہے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا۔ آپ نے جب پیالہ واپس آیا آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی نہیں پانی پیتا، سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے پھر اس دن علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا ہے۔ کدھر ہے یا علی ہے، کدھر گئے؟ ہاں یا علی یا ہاں کدھر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کدھر گئے؟ کتھے گیا؟ میں سنان میں گلیں ڈیا تھا، منو ہی چھیڑ کر دیکھ لو کدھر گیا۔ اس لیے پھر اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ نہیں حضرت، اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے ان کی انداز کی، ان کا انداز لاؤ یار، لبیے کی تو انداز ہے، محبت درگزر پردہ پوشی۔ میں پیچھے بھی یہ میرا 34واں بیان ہے جی، میں ہر جگہ پہنچ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی پوچھوں گا اور آپ نے ذرا ہوش سے مجھے جواب دینا ہے، ایویں نہ منڈی لا جڑیے پڑھ کے۔ یہ ماشاءاللہ آج ہمارا 3را آپ کا پروگرام ہے، ظاہر ہے ابھی کتنے خطیب آئیں گے، میرے خیال سے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھے گا، سارے پڑھیں گے۔ کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، ٹھیک ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بہت سونا شعر ہے، کوئی اختلاف نہیں، سونا شعر ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، میں شعر ایک دفعہ پھر، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، وہ اسلام
جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. میرا سن 2022 میں بیٹھ کے آپ سے اور خود سے سوال ہے, آپ کو کہیں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ پچھڑے گئے ہوں تو دیکھا ہو, کبھی ایم عالم روڈ وہ اسلام نظر آیا ہو, کبھی مینار پاکستان گئے ہو تو دیکھا ہے, بلکہ جا کے دیکھیو تو بادشاہی مسجد بھی نہیں لبے گا. اتنے بھی ٹرپاں آئی دیاں نے یونیورسٹی دیاں, کڑیاں تے منڈے آپس کھلو کے جناب مسجد تصویراں کھچان دے. پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلام جس کو 72 قربانیاں دے کے امام علی مقام نے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ ادھر اچھرے میں نہیں ہے, ایم عالم روڈ میں نہیں ہے, ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہے, ڈی ایچ اے میں نہیں ہے, شادیوں میں نہیں ہے, میرج ہالوں میں نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, کالجوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے, گھروں میں نہیں ہے, ہماری دکانوں میں نہیں ہے, ہمارے کاروباروں میں نہیں ہے, ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, ہمارے دل میں نہیں ہے, ہماری زبان میں نہیں ہے, ہماری سوچوں میں نہیں ہے. پھر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, کیا قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ 10 مرم تو سبیل لاؤ گے؟ کیونکہ سبیل تو ہے اسلام کوئی. یہ نہ کو سمجھنا کہ میں نے کو سبیل کی مخالفت کر دی ہے, نہیں, لگاؤ سبیل. لیکن سوال یہ ہے, جو اس دن ہو سکتا ہے امام صاحب ہی ہمیں پوچھیں اسلام کتنے ہوئے, کیونکہ ہمیں تو بڑوں نے یہ بتایا. آج کوئی جو مرضی بتائے, ہمیں نہیں اس سے کوئی, ہم اپنے بڑوں کی سنیں گے. اور میاں صاحب نے کہا تھا, کیا کہتے ہیں, سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامیں, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کامیں. وہ دین ہے کدھر جی, کدھر ہے؟ شادیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا کدھر ہے وہ دین. بلکہ میں کہوں گا جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں, ہمیں وہ دین خود پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے اسی طرح گزار دیا. آؤ یار اس 10 محرم پہ اس دین کو تلاش کر کے نہ خود پہ تاریخ کریں. وہ دین ہماری زبان پہ ہو, وہ دین ہمارے کردار میں, وہ دین ہماری تنہائی میں, وہ دین ہمارے کاروبار میں, وہ دین ہمارے لین دین میں ہو, وہ دین ہماری رشتہ داری میں ہو, وہ دین ہمارے معاملات میں ہو. دین دین ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا جی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے, اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا, صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں نہ, لوگ جمع ہو جائیں گے, دھکے لگیں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج میں دیکھتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا, گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, نہیں دیکھتے لوگ. کھڑی کی تھی گئے آپ پہ پہنچے گا, سانوں کی لگے. دھیان رکھو حضرت. منصور امام مالک کے پاس آیا, آگے ذکر دا حضور میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا, لیکن جڑی سارا دن بد دعاواں لینا میں اودا کی کراں گا. ہم لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. ہمارے نا چلو کوئی کدھر بھی کوئی پھل والا حضرت جی اکثر مجھے اس راستے وہ یو ٹرن کے نا بالکل سامنے لا کے ریڑی کھڑی کرتا ہے. اس کا نظر یہ ہوتا ہے کہ جڑا گڈی ٹرن کرے گا میرے کو دیکھے گا, لیکن ہوتا کیا ہے, صرف اس کی ریڑی کھڑی کرنے سے نا اللہ ایک بار میں اب بآسانی گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے صرف اس کی ریڑی کی وجہ سے گاڑی ایک بار پھر پیچھے لے کے جانی پڑتی ہے, پھر ٹرن ہوتی ہے. میں کتنا کیا سارا دن اللہ دیا بندے تو اللہ دی مخلوق نو تنگ کرنا ہے, تے تو امب بیچ کے کی لے لے گا. دھیان رکھو کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ. امام غزالی, امام غزالی چھوٹ حجت الاسلام جن کا لقب ہے, حجت الاسلام. لکھا ہے وصال ہو گیا, کسی کو خواب میں ملے, جس کو ملے اس نے پوچھا حضرت کی بنی, فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ارے کہ حضور کس کام تو معافی ملی, تاکہ ایسی بھی دھیان رکھیے. فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا, اپنی عبارت کو دیکھا. کہتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا لکھنے کی, تو کیا دیکھتا ہوں قلم پہ بیٹھ کے ایک مکھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں,
بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی. فرمایا اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آئے گا, ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے نا سودا لے کے آئے, شاپر نہیں ہوتے تھے, گٹھڑی میں لے کے آتے تھے. گھر آئے, گٹھڑی کھولی, بی بی صاحبہ کو دینے لگے کہ پکا, ساتھ پھر گرا باندھی, گٹھڑی کندھے پر آ کے چل پڑے. بی بی صاحبہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہیں حضرت اگر سودا لائے ہیں تو دیں, میں پکاؤں, واپس کیوں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو اس میں ایک چونٹی گھوم رہی تھی. تو پکی بات ہے چونٹی کا جو گھر ہے نا وہ دکان میں ہے, گھر سے بے گھر ہو گئی, اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. ایک بزرگ سے تو ان سے ایک بزرگ ہی ملنے آیا. تو بزرگوں کے گھر میں چوہے بڑے تھے, ایک چوہا نس کے ادھر جائے, دوجا چھال مار کے ادھر جائے. وہ تو بزرگ آئے, انہوں نے کہا صاحب انہیں چوہے, فرمایا بس کی کریے ہوں ساڈے نال ہی رہندے نے. انہوں نے کہا حضور جی آرڈر دو تو میں بلی نہ لے آواں. فرمایا وہ کی کرے گی؟ انہوں نے کہا حضرت جی کچھ کھا چھڑے گی تو باقی نسا چھڑے گی. فرمایا یار جڑے کھائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی تے جڑی نسائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی. انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا 10 جڑے نسائے گی وہ کتھے جان گے؟ عرض کیتی حضور ظاہر ہے سجے کھبے جان گے. فرمایا میری وجہ نہ سجے کھبے والوں کو تکلیف ہوئے گی تو انہاں نوں رہن دے, میرے گھر ہی رہن دے. ایک بزرگ تھے حضرت, وہ نا کوئی خاص قسم کی ڈش بناتے تھے حضرت. تو وہ ایک بندے نے کیا کرنا, اس نے آنا اور حضرت کو نا وہ لے کے نا ڈش تو کھوٹا سکہ دے جانا, حضرت نے چپ کر کے رکھ لینا. وہ جو ساتھ حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے کہنا حضرت کھوٹا ہے, فرمایا رکھ لے چپ کر کے, اور انہوں نے سائڈ تے جمع کرتا جائیں, جدن منگاں گا میں دیں لیا. وہ پھر اس آستہ آستہ نا خبر پھیل گئی کہ بابے ہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے, پاویں کھوٹا سکہ بھی دو تو دے چھڑ دیں. اکثر لوگوں نے نا کھوٹا سکہ لے کے آنا اور حضرت سے وہ ڈش لے کے چلے جانا. آپ نے بس کہنا کھوٹے سکے جمع کرتا رہا کر دے. حضرت کا آخری وقت آ گیا, آپ چارپائی پہ تھے, نزا کی کیفیت, سانس اب آہستہ آہستہ مشکل چل رہی تھی. اس اپنے نوکر سے کہا کھوٹے سکے جمع کیتے ہیں نہیں؟ انہیں کہا, فرمایا سارے لے کے آ. وہ سارے لے کے, فرمایا میرے ہوتے روڑ دے سارے. انہیں روڑ چھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, ربا میں پتہ ہوں دے باوجود بھی صرف تیری وجہ نہ تیری مخلوق کو کھوٹے سکے لیندا رہا. مجھے پتا تھا کھوٹے ہیں, میں صرف یہ کر کے کہ تیری مخلوق کے چل کھا لے, کچھ نہیں مجھے دھوکہ دے رہا تو دینے دے, میں نے معاف کر دیا تھا پہلے, میں کھوٹے سکے لیتا رہا. میرے اللہ میں نے تیری وجہ سے تیری مخلوق سے کھوٹے سکے لیے ہیں, آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آ رہا ہوں, تو بھی قبول کر لیں. لیکن کیا اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے, تھے تو آبا وہ مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یاد رکھنا پتر, میں خود کئی بار پھسل, لیکن یہ نہیں کوشش کرتے رہو, لیکن یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے منادی ہوگی کدھر ہے معاف کرنے والے, اوکھا کام میں نا سجے کھبے نے نہیں کھلون دینا. انہوں نے کہنا جائے رہ گئے نا یہ معاف کر چھڑیا نہ کو جاتے ہیں سجے کھبے والے نہیں کھلون دینا. انہوں نے جائے ایویں مصباحی صاحب ایڈی ایڈیاں مچھاں رکھی دی ہیں, ہوئے کا نہیں در جاؤ لو جاؤ, نہیں کئی آہو میں رہ گئے ہوں. لیکن پھر کیا ہوگا, محبوب فرماتے اس دن اعلان ہوگا کدھر ہے معاف کرنے والے, کہاں ہیں ہمارے لیے غصہ پینے والے, کہاں ہیں وہ جو بدلہ لے سکتے تھے ہمارے لیے نہیں لیا. تو مفہوم ہے جتنے معاف کرنے والے ہوں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے, حکم ہوگا جاؤ جنت میں. اسی لیے تو کہا گیا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مول کوٹی پیسی ہرن دا مول ہیرا. لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے, تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ, فرمایا میرے موسیٰ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے. ضرورت ہے میرے پاکستان کو ضرورت, خدا دا واسطہ جے کئی 10 مرم اسیاں جی لنگا ایت کی نہ لنگائی ہوئی ہے,
وہ کوشش کریے انہوں دا انداز بھی اختیار کریں. وہ محبت والے لوگ تھے, وہ معاف کرنے والے لوگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھی کوشش تھی. ایک بار پھر کوشش کریں گے, لیکن اس دفعہ کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑے, دل بھی زبان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, دل بھی زبان کا ساتھ دے. اور جو صرف زبان تک محدود رہ جائے پھر اس کے معاملے بھی زبان تک ہی رہتے ہیں. اور پھر جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی سعادت مل جائے تو پھر قربان جاؤں, پھر اس درود کے کیا کہنے ہیں. ٹھیک ہے. میں صبح بھی تھا, وہاں بھی میں نے کہا, میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے. فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں تو نے کیا کیا ملا دیا. یہ صرف پنجابی جی ہیں. فرمایا ایک گٹ فاصلہ ہے, یہ دو تیرے کو ملائے نہیں گئے ہیں. یہ کچھ کہتی ہے, یہ کچھ کہتا ہے. کوشش کر کے دونوں کو ملا, اور جس دن دونوں مل جائیں پھر اسی دن بندہ رب کا ولی بنتا ہے. پر ابھی حال یہ ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے اپنے دل پہ بھی توجہ دیا کریں اور کوشش فرمایا کریں جب بھی اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, جو ہے نا دل بھی ساتھ دے. اور یہ میری بات یاد رکھیے کہ جس دن آپ نے دل سے پڑھنا شروع کر دیا نا, پھر انہوں نے کرم یہ کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کے دل کو پکا پکا مدینہ بلا لینا ہے. انہوں نے آپ کے دل کو پھر پکا پکا ہی مدینہ بلا لینا. آدم چشتی نے اسی لیے تو کہا نا, وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. پھر جو دل ان کو پسند آتے ہیں نا, پھر ان کو پکا پکا مدینہ پا کے بلا لیتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے. میں نے دیکھے ہیں بڑے, اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھے کہ تم 15 دن پورے ہون گے تو میں واپس جاؤں گا. میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ کوشش فرمائیں کہ زبان سے تھوڑا سا آگے نکلیں, اور جو ہے نا تھوڑی تھوڑی توجہ دل کی طرف بھی دیں. پھر اقبال بھی کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. لیکن مانگتے کوئی نہیں ہے. سارے کو کینیڈا جانا ہے, کسی نے جرمنی جانا ہے, کسی نے پیسے چاہیے نے, کسی نے منڈے چاہیے, کسی نے پلاٹ چاہیے نے, کسی نے ڈی ایچ کار چاہیے, کسی نے عسکری چاہیے. ہیں جی, کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں مانگے.
کوئی. اس لیے حضرت جی تھوڑا تھوڑا نا اپنے آپ کو بدلیں, تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو, جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. میں نے اس جمعے بھی اب آپ کو کہا, میں نے کہا یار یہ پکی کہیں گرا لگا لو, یہ کہیں پکی گرا لگا, پکی کوٹ کے گنڈ مارو ایک, جو میرا ہے وہ مل کے رہے گا, جو میرا نہیں وہ مل, تاکہ کم از کم اس رفڑ سے تو باہر نکلے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور اتنی دیر تک سوتے ہی نہیں نا, ہم اسی رفڑ میں لگے رہتے ہیں, کم از کم اس سے تو جان چھوٹے نا. اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اب ہو کیا گیا, وہ مجھے تلاش کر رہا ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں, وہ مینوں لبن ڈیا میں انہوں لبن ڈیا تھا. دعا کرو کہ تم مل رہی آپس سے, وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ ملنا اس نے پتہ کدھر تھا آپ کو, اس میں ملنا تھا آپ کو سجدے میں, اس میں ملنا تھا آپ کو تہجد میں, اس میں ملنا تھا فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اس میں ملنا تھا سورہ واقعہ میں, اس میں ملنا تھا درود میں, اس میں ملنا تھا صلہ رحمی میں, اس میں ملنا تھا پردہ پوشی میں. یہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا, اس لیے اس کو نہ کہیں پکی گرا باندھے کوٹ کے, تاکہ اس سے جان چھوٹے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, سب سے بڑی ٹینشن ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس دور کی سب سے بڑی ٹینشن ہے, جس میں عام کیا خاص کیا سارے پھنسے ہوئے ہیں. اے بڑکے تو کہاں گے, وہ چلے تو کو آپ ہی پڑھے ہیں, جنہیں تینوں بڑھایا تو کھوائے گا بھی, تو پریشان کیوں ہے. اگر تو خود بن گیا نا, اگر تو خود بن گیا, وہ کوئی بزرگ تھے دکھی ہے, بزرگ بھی نہیں نہ رہے ہیں, یہ نہیں میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں, بہتے میرے ہر گئے جنہوں نے دکانہ پا لی اور پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں اندر جن کے پاس. لیکن جب تک بزرگ تھے نا, پھر وہ کیا کرتے تھے, ایک بندہ آیا آخر عرض کرتا ہے, حضور بڑی پریشانی ہے رزق لونا, ہیں جی بڑی ٹینشن ہے, کوئی دسو. فرمایا میاں اج انج کر گھر جا کے جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں نا, سارے ہم کروں کٹ چھڑ جا کے, پریشان جو ہیں سارے ہم کروں کٹ دے, جدہ جدہ رزق تیرے ذمہ میں نا, سب ہم کروں کٹ دے جا کے. حضور میں کس طرح کروں کٹ سکنا, سارے دے او دے ذمہ میں. فرمایا پھر تو پریشان ہونا لگاؤں ہے, یہ ہو دیا کہنا نہیں کہ او دے ذمہ میں, پھر تو پریشان ہونا لگا. ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی, ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی. اور دوسرا یہ نہیں میں کر لاں گا, انہوں نے کہا چل کر پھر جا کے, اسی کرن دے جے تے ہن ہون ڈیا نہیں. میں کہتا ہوں یار ایویں بڑے ہو گئے, وہ چھوٹے ہونے چنگے نہیں, نہ کپڑے دی ٹینشن, نہ بستے دی ٹینشن, نہ کتاباں دی ٹینشن, نہ بوٹاں دی ٹینشن, پھر ایویں بڑے ہو گئے, چھوٹے ہی ہو جائیے پھر ہیں. اور اے عرضی پیش کریے روز سویرے اٹھ کے, ربا میں دکان تے چلا وا کرنا تو ہوں, دکان تے میں کھولن لگا میں کرنا, یا اللہ میں دفتر تے چلا وا, میں جھوٹ نہیں بولنا سارے بول دینے پہ, میں رشوت نہیں لینی ہے سارے لین دینے پہ, میں دو نمبری کوئی نہیں کرنی ہے سارے کرنے, لیکن کرنا تو ہی ہے. پھر ویکھ خمیاں ہوندا نہیں ہوندا ہے. تو جب سے تو نے کہا ہے نا کہ میں کر لاں گا, میں کہا چل کر کے چل گیا. ہاں ہم نے ادھر ہی رہنا تھا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہتے ہیں جڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اسی دے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے ادھر نکلیں اس سے سب سے بڑی ٹینشن جو سوار ہے, جو میرا ہے وہ, جو میرا نہیں. میں چلو آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں, کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے حضرت جی. میں پہلی بار حضرت جی گیا ڈڈیال, یہ میرپور سے آگے ہے ڈڈیال حضرت جی, میں پہلی بار گیا, بڑی انہوں نے محبت کی, بڑا جناب ولولہ, بڑا شوق, بہت بڑا پروگرام ہوا. سردی تھی بڑی زیادہ, ہم جہاں ٹھہرے نا جہاں ہمارا کھانا تھا, انہوں نے جی ہماری توازو مچھلی سے کی. اب فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے ذائقے میں. میں نے کھا کے میں نے کہا جی بڑی لذیذ مچھلی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم آپ کے لیے نا ڈیم سے لے کے آئے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں بات ہوئی. وہ 2-3 دن بعد بندہ سیالکوٹ آیا, انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے اپنے بچوں کی امی سے کہا میں شیڈول دیکھتا ہوں کہ فارغ کس دن, شیڈول میں نے چیک کیا, میں نے کہا اس دن میں فارغ ہوں تو اس دن مچھلی بنانا, کھائیں گے بھی, بھیجنے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ دن تھا میں فارغ تھا, گھر ریسٹ تھی میری, مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی. میں جنازے کی امامت کے لیے چلا گیا, جنازہ پڑھا کے باہر نکلا, ایک محبت والے نے ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے, یہ حضرت صاحب چائے پینی. میں نے کہا چلے.
اب کہا تو انہوں نے چائے کا، لیکن سوات انہوں نے کچھ لوازمات کا بھی اہتمام کر لیا، کچھ پیٹیز وغیرہ کچھ اور، وہ بس ایک ہی میں نے کھایا اور گھر آتے آتے طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال جانا پڑ گیا۔ رات تقریباً 12 تک میں ہاسپٹل رہا، ڈاکٹر نے چھٹی دیتے مجھے کہا حضرت صاحب بڑی سخت انفیکشن ہے، سیویئر انفیکشن ہے، تو آپ نے ایک ذرا شفقت کرنی ہے کہ کو 3 دن تک نا آپ نے مرچ نہیں کھانی ہے۔ میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے سامنے پئی مچھی نہیں کھان دیتی ہے۔ میں نے اس دن سیکھا، میں نے کہا نہیں میاں جیڑا تیرے مقدر چ نہیں پاویں تیرے گھر پکا ہے تینوں نے نہیں کھان دینا ہے، اس کو باندھ لے کہیں آپ کو سکون آ جائے گا، یہ جو بے چینی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، آپ سکون آ جائے گا، جو میرے مقدر میں ہے وہ مل میں جی وہ نا کیا آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید میں نا ایک دن دودھ لے کے جا رہا تھا، میں نے وہ موٹر سائیکل سے نہ لٹکایا تھا، وہ پتہ نہیں شاپر کو کیا لگا، وہ سارا دودھ نال ہی جناب 2 کتے سن آ کے پین لگ گئے۔ میں واہ بھائی مصباحی صاحب تہاڈے لیے نہیں ہے ہونا لئی بھرا پڑا ہے، بل وقت نہیں 2-3 باتیں کرنی، اس کو کہیں گرا باندھے ہیں حضرت، اور بلکہ میں تو کہوں گا کاکا حضرت نعت خان حضرت بھی موجود ہیں، علماء بھی، مجھے نام نہیں آتے جی، نام آتا تو میں ایک کا نام لیتا، آپ ان سے یہ شعر سیکھ لیں امام اہل سنت کا، اور اس کو پڑھا کریں حضرت۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، تاکہ حضرت کم از کم جو کرنے آئے ہیں توجہ اس جانب تو، ہم تو مر چلے ہیں اس فکر میں کی بنے گا کی بنے گا کی بنے گا۔ اور میں حیران ہوں حضرت جی، گھر میں حضرت جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ آٹے کا، وہ پہلے تو ہوتے تھے وہ پیٹیاں شیٹیاں پڑولے شڑولے، جب تو پتہ نہیں ماڈرن دور میں کیا ہے، فریج بھی ہے، بینک بھی ہے، بینک چ پیسے بھی ہیں، پھر بھی پریشان۔ کون کون ہی سڑکوں پہ آیا حضرت، ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے، وکلاء سڑکوں پہ آئے، نرسیں سڑکوں پہ آئیں، ماسٹر سڑکوں پہ آئے۔ حضرت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ طوطوں نے ہڑتال نکالی ہوئی پوری نہیں پہنتی، کوئی فریج نہیں، کوئی فریج نہیں، کوئی پڑولا نہیں، کوئی تنہا نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی ایم سی بیج اکاؤنٹ نہیں، کبھی کیڑیوں نے ہڑتال نکالی ہو، کبھی گدے سڑکوں پہ آئے ہوں۔ واہ بندیا، تیرے کل فریج بھی، تیرے کل پڑولا بھی، تیرے کل بینک وچ پیسے بھی، تیرے کل بٹوا بھی، تو پھر بھی سڑکاں تے، ان کل کھ بھی نہیں ہو پھر بھی سڑکاں تے نکلیں اس سے ذرا باہر۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور جو کرنے آئے ہیں حضرت جی وہ کریں، جو کرنے آئے ہیں، جو کرنے آئے تھے وہ کہیں دور رہ گیا، اور بس پتہ نہیں ہم کس دوڑ میں لگ گئے۔ یہی پیغام امام حسین ہے، یہی پیغام عمر فاروق ہے، یہی پیغام صدیق اکبر ہے، یہی پیغام عثمان غنی ہے، اور یہی پیغام مولا مشکل کشا ہے۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں حضرت جی دن ہیں، یوم صدیق اکبر منایا گیا، منایا جائے گا، یوم فاروق اعظم منایا گیا، منایا جائے گا، یوم عثمان غنی منایا گیا، منایا جائے گا، یوم مشکل کشا منایا گیا، منایا جائے گا، یوم سیدہ کائنات منایا گیا، منایا جائے گا، یوم امام حسن مجتبی منایا گیا۔ دن ہیں حضرت جی، لیکن ان کے طریقے نہیں رہے، دن رہ گئے، ان کے انداز نہیں رہے۔ سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ کتنے جی؟ اور دکھ کی بات یہ ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو یہی آگے پوچھنے نہیں حضرت صاحب شارٹ کر کے پڑھنی ہوئے تھے کہ میں پڑھانے والا تراویح آ جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں سارے۔ اکثر و پیشتر احباب اس حافظ صاحب کی تلاش میں رہیں گے جدے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی سمجھ آئے تو انہیں بھی جدن 2 منٹ ود لاہڑے میں بھی جانے کہہ کہ اب ہوتا نہیں ٹائم لگ جائے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے۔ وہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی ہے، ربا تیری رات ہی موک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. شیرے اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی, قرآن کھولیا نہیں کھولیا, درود پڑھیا نہیں پڑھیا, سجدہ کیتا نہیں کیتا, پھر انہیں اٹھا چھڑیا مالک دا شکر ادا کیتا نہیں کیتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھیا نہیں پڑھیا شکر. پہلا سوال آج کی یہ ناشتے چی آج سنو ذرا جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اب خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حلت اخی مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی, ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. 4 روٹیاں, چوتھی اپنے لیے. اور اس میں بزرگوں نے کلام بھی کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی, 5 کیوں نہیں بنائی. تو بزرگوں نے کہا ہے کہ 4 اس لیے بنائی, 5 اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. قربان جائیے جی اس گھر کے فقر پہ بھی آٹا ہی 4 کا تھا. اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب تینوں کو کھلا کے میں کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. حضرت جی خود ڈر آتا ہے, بڑی لوگ محبت کرتے ہیں 1-7 میں کھانے, ڈر آتا ہے دیکھ دیکھ کے ڈر آتا ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, شکم کی قناعت پہ لاکھوں نہ کھائیے تو لوگ غصہ کر دینے روٹی برکی نہیں لگتی یا برکی نہیں لگتی. سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں کچھ لوگ نا آگ کے اوپر بکرا بھون رہے تھے. ان کو پتا تھا ابو ہریرہ کون ہے, اے وہ آنکھاں نے جنہوں نے یار دکھے ہے, یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے یار دیکھا ہے. انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا اور اس کی حضور ہمارے ساتھ شریک ہوں اس دعوت میں. دیکھا جناب ابو ہریرہ رو پڑے. آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی, ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے ہے. لیکن امت پھنس گئی روٹی میں, امت روٹی میں پھنس گئی. محبوب نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا, کیوں نہیں؟ تاکہ میری امت کو یاد رہے کہ مال کے کونین ہونے کے باوجود ہمارے آقا مولا شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھتے تھے. روٹی کے لیے ایمان نہیں بیچنا. لیکن کیا ہوا, وہ باہر تو چھوڑو جی, محفل کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے 3 گھنٹے کی سونی محفل, چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سارے بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. پھر میں دکھ سے کہوں گا وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, اور ہم آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. کب نکلیں گے یار؟ میرا اللہ دی قسم واسطے چلے میں ہر محفل جو لنگر بند کرا چھڑا ہے, سونی محفل, لیکن ایک چاولوں کا شاپر, ایک چاولوں کا ڈبہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کی ہم وہ توہین کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. علماء بیٹھے ہیں, میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے کہ میں ناموں سے آگاہ نہیں, میں نہیں جانتا. علماء سے مسئلہ سن لیجئے گا. حضرت صاحب قبلہ جی کی سمت ہے جی, سدھا ہے قبلہ جی. حضرت امامت فرما رہے ہیں, رکوع میں چلے گئے, آپ وہاں ہیں کونے میں, یا وضو کر کے آپ آ رہے ہیں. حضرت صاحب رکوع میں, اب آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز تیز چلوں تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا, رکعت نہیں جائے گی. شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے, رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چل رہا ہے. بیٹھے ہیں, شریعت کہتی ہے رکوع جاتا ہے, رکعت جاتی ہے تو یہ رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چل رہا ہے. اس گھر میں حضرت جی جہاں رکعت پانے کے لیے بھی آپ تیز نہیں چل سکتے, ہم اس گھر میں محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے. میں نے لڑائیاں ہوتے دیکھا ہے, میں نے گریبان چاک ہوتے دیکھا ہے, لیکن اتھے کی یہ 4 روٹیاں, ایک مولا مشکل کشا, ایک حسن مجتبی, ایک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. فرماتی اپنی کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. آئے آئے. اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا,
لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ عرشوں کی خبریں دینے والے محبوب پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی شیر خدا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی۔ جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے بیٹے لقمہ بھی نہیں گیا ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ہم پھنس گئے روٹی میں، ہم روٹی میں پھنس گئے۔ وہ چلیا روٹی تیرے لئے سی تو روٹی لے نہیں جایا۔ میرے بزرگ بڑا خوبصورت بیان آپ فرمایا کرتے تھے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب تیرے لیے تھا میاں، گوشت تیرے لیے، انڈے تیرے لیے، مچھلی تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، گونگلو تیرے لیے، ٹینڈے تیرے لیے، شلجم تیرے لیے، کدو شریف تیرے لیے، بھنڈی تیرے لیے، توری تیرے لیے، آم تیرے لیے، سیب تیرے لیے، آڑو تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، دہی تیرے لیے، آب زمزم تیرے لیے، کھجور تیرے لیے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، تو اور میرے محبوب کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کی تیار اور رابطے رابطہ رسول چھڑ کے کی لیے یہ دنیا، اس نے کس سے وفا کی؟ تیرے دادے سے کی؟ کھا نہیں گئی اس کو؟ تیرے والد سے کی؟ کرنی اس نے تجھ سے بھی نہیں۔ میں چلو کسی کی نہیں آپ کو اپنی سنا دوں۔ میرا جی سیالکوٹ میں جو اپنا گھر ہے جس کو پنجابی میں کہیں گے جتھے جمعیاں پلیا، 32 سال میں نے گزارے، اب تقریباً کچھ عرصہ ہوا ہے میں اس کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں، کچھ سیکیورٹی معاملات تھے۔ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو اس کے بعد ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دی، یہ میرے دادا ابو کا نام، فوت ہو گئے، پلیٹ اتر گئی، جگہ اتھائی علم دین خالی، پھر نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بوٹا، لائن مین، فرسٹ گریڈ، ٹھیک ہے، یہ وابڈا میں لائن مین تھے، مجبوری تھی پلیٹ لگانا۔ پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی، ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی، اور یہ میں آپ کو 200 سال کی بات نہیں سنا رہا، صرف 32 سال ایک جگہ، تیسرا دعوے دار۔ پہلے علم دین کہتے رہے میری ہے خالی، محمد بوٹا کہتے رہے خالی، محمد بوٹا کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، علم دین کے لیے میں کہہ نہیں سکتا کچھ۔ اب آگے میری باری، میں لیٹا تھا رات کو، میں نے کہا سلیمان علم دین خالی، محمد بوٹا جانا تو بھی خالی ہے، جگہ ایتھے ہی رہنی ہے کی ہے، پھر کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹے کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ جگہ تو دور جاتے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں لے کے گئے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں میں جناب جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار آ گیا، علم دین کہندے رہے میری خالی، محمد بوٹا کہندے رہے میری خالی، ان محمد سلیمان وہم پہ گیا کہ میری تے جاڑا نے بھی خالی ہے کہ دیئے پھر ہے۔ مجھے کمال بات ارشاد فرمائی، ٹھنڈے پڑ گئی، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ میں بھی کہہ چھڑیا مالی تسی آئے ہائے کر چھڑیا گوں، لیکن اینو کون سمجھائے؟ اے نہیں جے مندا کوئی، اے جدن اے منیا نا ادن ہی داتا صاحب دا نوکر بننا صحیح ہے۔ اے کچھ مندا جے اے کہندا ہے تیری ہے، پھڑ بھرا دا گلما کر کیس اودے تے کھڑ میں کچہری او نہیں دا، اے کچھ مندا ہے، کہندا مار بھرا دے سینے تے فیر، کہندا کر بہن تے کیس کھڑ کچہری ہیں۔
جیسی مان جائیے میری نہیں پھر کیس کیوں؟ اور میں حیران ہو کیا رہا ہے بچپن میں کتنا پیار ہوتا ہے صاحب. میں اپنے مشاہدے آپ کو سنانے لگا. اللہ حضرت جی اللہ نے مجھے بے تحاشا بھائی دے, سارے میرے بھائی بیٹھے ہو آپ, ویسے ماں نے سلیمان ایک ہی جمع ہے, لیکن میں نے دیکھا حضرت کیا ہونا بچپن میں وہ گھر میں حضرت جی مولی والے پراٹھے بھی بننے نا, مثلا نکاح پڑا گھر آ گیا تو ماں نے کی کیا, او پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیا پرونٹھا پھر ایک, اوے امی جی کی کرن دے دیو بھائیں ماں لیں کلیاں کی کھانا بھائیں آن گے کٹھے کھاواں گے, اس طرح ہی ہوتا تھا تے جے بڑا آ گیا تے ماں نے کیا پترا تھکے آئے ہیں چھوڑ دیو پرونٹھا, او نہیں امی جی چھوٹے نو آ لیندے سارا دن بھوک دیکھیے دے کہ کیڑا مر چلاواں تھوڑی دیر چ, نکاح آئے گا ذرا مزہ آئے گا کام. میں کہتا ہوں یار کیا ہو جاتا ہے, وہ چھوٹے ہوندے جے بغیر پرونٹھے بھی نہیں کھاندے ہے پھر وہ تے بندوق رکھ دے کی ہو جاندا ہے کی ہو کی جاندا ہے کو منوں دسو تے صحیح او کیوں اینا پیڑا لگن لگ پیا جے بغیر کدی پرونٹھا نہیں لگدا او کیوں ایڈا پیڑا لگدا ہے پھر کہ بندوق او دے سینے تے رکھ دے ہو نہ وڈے نوں یاد رہندا ہے چھوٹا سی, نہ چھوٹے نوں یاد رہندا ہے وڈا سی. کیوں؟ کیونکہ اے نہیں مندا کہ میری نہیں ہے, کہندا میری ہے, مار فیر اینوں مار گولی اینوں کر بہن تے کیس. مجھے حضرت ایک بہن کا فون آ گیا, میں بڑا محتاط ہوں ٹیلی فون کے حوالے سے, اس نے بات ہی ابتدا حضرت صاحب کچھ نہ بولی ہوگی صرف میری سن لی, رو پڑی صاحب, میں بول پڑا پتر کی کہنے کہنے لگی منوں پتہ لگا میرا بھرا تہاڈے کول ایتھے جمعہ پڑھدا ہے, میں بڑی لاڈلی ساں کدی حصہ ہویا ہے جڑا میرا حصہ آیا نا بھائن کہندے نے مینوں دے دے, میں بھائن تے جان بھی وار دیاں لیکن کی کراں ویاہ کتی ہن مجبور ہاں, بندہ نہیں دین دیندا ہے, میں تے جان دے دیاں میں تے وڈ کے بھائن دے پیراں 'چ اپنا آپ رکھ دیاں, کی کراں ویاہ کتی ہاں مجبور ہاں, بندہ نہیں دین دیندا ہے. بھائن نے میرے تے کیس کر چھڑیا, ہر مہینے میں کچہری جانی ہے. بھائن نے صرف اینا آکھیو تانوں دن نہیں یاد, ایک واری کالج جاندے ایک منڈے نے مینوں ویکھیا سی تسی سر پاڑ چھڑیا سی, اون جدوں کچہری جانی ہاں ساری کچہری بھی ویکھدی ہے, وکیل بھی ویکھدے نے, جج بھی ویکھدا. کی ہو جاندا یار کوئی مینوں دسو تے صحیح, کیوں اتنا پیار کر لیا ہم نے اس سے؟ اینو سمجھاؤ اینو مناؤ, تیری نہیں میاں اے ہو دی میاں, قل اللہم مالک الملک, اے ہو دی ہے تیری نہیں, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اینو سمجھاؤ, ہاں جی اینو سمجھاؤ, اور نہ اپنے رشتے توڑو, اور میں آپ سے اپنی بیویوں سے رج پیار کرو. محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن خدا دا واسطہ جے دو بہناں بھراواں دی گل لائے اپنے کناں نہ سنیا کرو تے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا کرو. آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, آپ اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, او دا دیور ہے, او دا جیٹھ ہے, ہن تانوں ہی بھرا دیور تے جیٹھ ہی لبن ڈے ہیں, آپ اس کے کانوں سے سن رہے ہیں, آپ نے اپنے کان بند کر دیے, ان کی ہے او دی ننان ہے, ان تینوں بھی بہن ننان ہی دسن ڈئی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے کانوں سے سنیں, آپ کو آج بھی اپنے رشتے اچھے لگیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا ہے, بھی نہیں کرنا کہ بھرا تے بہن دے آکھیں بڑی رگڑ چڑھنی, نہیں, مینج کریں سب کو اس کی جگہ رکھ کے مینج کریں اور محبتیں بانٹیں ہیں, محبتیں بانٹیں. ہم جن کا دن منانے بیٹھے, میں یہ تو روتا ہوں حضرت, ہر دن جلسے بڑھ رہے ہیں, ہر دن پروگرام بن رہے ہیں, لیکن ان کے افکار, ان کے نظریات, ان کے طریقے دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں. میری 38 سال عمر ہو گئی, پوری ہو گئی ہے, 39 میرا شروع ہوا 3 اگست 1984. میں نے حضرت جی اپنے بچپن کا محرم دیکھا ہوا ہے, 92 93 94 95 والا محرم. حضرت جی سوال نہیں اٹھتا تھا ٹیلی ویژن لگنے کا, کیوں نہیں بڑے ہو, اور ٹیلی ویژن آنے کی ضرورت نہیں سی ہے سوائے کسی خطاب کے یا کسی کلام کے علاوہ کچھ اور لگا جائیں. یہ پہلے 10 روزہ پروگرام کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا, یہ اب شروع ہوئے ہیں, اور اچھا طریقہ ہے, میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, بہتری آتی, لیکن کی ہے محرموں کا احترام ختم ہو گیا. خدا کی قسم یہ 10 دن آتے تھے, سوگ کی کیفیت ہوتی تھی سب پہ, ہنسنا بھول جایا کرتا تھا لوگوں کو, لیکن اب لگتا ہی نہیں کہ محرم رو کیا رہا ہے. وجہ سارے ایران جی بیان کر رہے ہیں, جو ان کے افکار ہیں وہ بیان ہیں.
جو ان کے طریقے ہیں وہ بیان نہیں. دیکھیں نا ہم بھائیوں سے لڑے بیٹھے ہیں. مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم جس نے نماز پڑھاتے ہوئے مولا مشکل کشا پہ خنجر کا وار کیا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو خنجر تھا نا جس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے تاکہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے. اگر تلوار کی ضرب سے بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے مولا مشکل کشا. لکھا اس نے اتنی شدید ضرب لگائی کہ اس کا جو خنجر تھا، جو آلہ تھا اس کا، وہ مولا مشکل کشا کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا. اتنی شدید ضرب اس نے مولا مشکل کشا کو لگائی ہے. لیکن یہ گرفتار ہو گیا. یہ گرفتار تھا، مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے. آپ کی نظر اس پہ پڑی. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے انہوں پہ آؤ. پہلے اسی بھرا تے بوا بند کیتا ہے. ساڈے گھر ساڈی بہن واڑی نہیں لگدی ہے. علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں. عید الاضحیٰ پہ پتہ سب سے زیادہ ہمیں کون سا مسئلہ پوچھا جاتا ہے؟ یہ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس قوم سائیاں نہ بڑا پیار ہو گیا ہے. محلے جو سکا بھرا رہتا ہے 15 سال ہو گئے انہوں نے بوٹی کدی نہیں دیتی ہے. اور اس قوم کی کیا قوم ہے حضرت؟ اس قوم وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ نہیں جائز. اللہ اختلاف ہے اس مسئلے میں. کچھ کو ہیلا کر کے کہتے ہیں اس طرح جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی اللہ کے لیے، اس میں سے ان کو نہیں دے سکتے. دکھ ہوندا ہے سائیاں نال نہیں پیار ہو گیا قوم. محلے جو سکا میری دفعہ ایک بندے سے میری ہو گئی. وہ مجھے نہیں تسی تو مولوی ہے ہی بڑے سخت، تو پھر مجھے بھی شیشہ دکھانا پڑ گیا. مدرسہ بڑا پیار ہے سائیاں نال. 2 مکان چھڑ کے سکا بھرا رہندا ہے. 15 سال میں بھی ہو گیا ویکھدے ہیں بوٹی نہیں کدی توڑی تسی. وجہ کیا ہوئی؟ دن رہ گئے ان کے انداز امت کو یاد نہیں رہے، اس لیے نفرتیں پھیل گئی. اقبال نے کہا بھی، اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. فرمایا پہلے انہوں پہ آؤ. دل میں بغض علی تھا. بغض علی نے اس بات پہ آمادہ کیا اوے پانی نہ پیویں، تینوں مارن لیے دے زہر پایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے جب پیالہ واپس آیا آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی نہیں پانی پیتا. سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے پھر اس دن علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جندر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا ہے. کدھر ہے یا علی ہے کدھر گئے؟ ہاں یا علی یا ہاں کدھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کدھر گئے کتھے گیا؟ میں سنان میں گلیں ڈیا تھا منو بھی چھیڑ کر دیکھ لو کدھر گیا. اس لیے پھر اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. نہیں حضرت اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے ان کی انداز کی. ان کا انداز لاؤ یار. لبیے کی تو انداز ہے، محبت درگزر پردہ پوشی. میں پیچھے بھی یہ میرا 34واں بیان ہے جی. میں ہر جگہ پہنچ کے آیا ہوں. میں ادھر بھی پوچھوں گا اور آپ نے ذرا ہوش سے مجھے جواب دینا. ایویں نہ منڈی لا جڑیے پڑھ کے. یہ ماشاءاللہ آج ہمارا 3را آپ کا پروگرام ہے. ظاہر ہے ابھی کتنے خطیب آئیں گے. میرے خیال سے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھے گا. سارے پڑھیں گے. کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بہت سونا شعر ہے، کوئی اختلاف نہیں، سونا شعر. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں شعر ایک دفعہ پھر قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. میرا سن 2022 میں بیٹھ کے آپ سے اور خود سے سوال ہے، آپ کو کہیں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ پچھڑے گئے ہوں تو دیکھا ہو. کبھی ایم عالم روڈ وہ اسلام نظر آیا ہو؟ کبھی مینار پاکستان گئے ہوتے ویکھیا ہے؟ بلکہ جا کے دیکھیو تانوں بادشاہی مسجد بھی نہیں لبے گا. اتھے بھی ٹرپاں آئی دیاں نے یونیورسٹی دیاں کڑیاں تے منڈے آپس وچ کھلو کے جناب مسجد تصویراں کھچان دے نے.
پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلام جس کو 72 قربانیاں دے کے امام علی مقام نے زندہ کیا تھا ہے کدھر ادھر؟ اچھرے میں نہیں ہے، ایم اے معلوم روڈ میں نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہے، ڈی ایچ اے میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے، میرج ہالوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، ہماری دکانوں میں نہیں ہے، ہمارے کاروباروں میں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، ہماری سوچوں میں نہیں ہے. پھر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کیا قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ 10 مرم تو سبیل لاؤ گے تو، کیونکہ سبیل تو ہے اسلام کوئی. یہ نہ کو سمجھنا کہ میں نے کو سبیل کی مخالفت کر دی ہے، نہیں لگاؤ سبیل. لیکن سوال یہ ہے جو اس دن ہو سکتا ہے امام صاحب ہی ہمیں پوچھیں اسلام کتنے، کیونکہ ہمیں تو بڑوں نے یہی بتایا. آج کوئی جو مرضی بتائے ہمیں نہیں اس سے کوئی، ہم اپنے بڑوں کی سنیں گے. اور میاں صاحب نے کہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ سیکھاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمیں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمیں. وہ دین ہے کدھر جی؟ کدھر ہے؟ شادیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کدھر ہے وہ دین. بلکہ میں کہوں گا جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں، ہمیں وہ دین خود پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے اسی طرح گزار دیا. آؤ یار اس 10 محرم پہ اس دین کو تلاش کر کے نہ خود پہ تاریخ کریں. وہ دین ہماری زبان پہ ہو، وہ دین ہمارے کردار میں، وہ دین ہماری تنہائی میں، وہ دین ہمارے کاروبار میں، وہ دین ہمارے لین دین میں ہو، وہ دین ہماری رشتہ داری میں ہو، وہ دین ہمارے معاملات میں ہو. دین دین ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا، صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں نہ، لوگ جمع ہو جائیں گے، دھکے لگیں گے، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج میں دیکھتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا، گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، نہیں دیکھتے لوگ. کھڑی کی تھی گئے آپ پہ پہنچے گا سانوں کی لگے. دھیان رکھو حضرت. منصور امام مالک کے پاس آیا، آگے ذکر دا حضور میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑی سارا دن بعد دعاواں لینا میں اودا کی کراں گا. ہم لیتے ہم لیتے ہیں ہمارے نا چلو کوئی کدھر بھی کوئی پھل والا حضرت جی اکثر مجھے اس راستے وہ یو ٹرن کے نا بالکل سامنے لا کے ریڑی کھڑی کرتا ہے. اس کا نظر یہ ہوتا ہے کہ جڑا گڈی ٹرن کرے گا میرے کو دیکھے گا، لیکن ہوتا کیا ہے صرف اس کی ریڑی کھڑی کرنے سے نا اللہ ایک بار میں اب بآسانی گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے صرف اس کی ریڑی کی وجہ سے گاڑی ایک بار پھر پیچھے لے کے جانی پڑتی ہے، پھر ٹرن ہوتی ہے. میں ایک دن آکھیا سارا دن اللہ دیا بندیا تو اللہ دی مخلوق نو تنگ کرنا ہے تے تو امب ویچ کے کی لے گا. دھیان رکھو کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ. امام غزالی، امام غزالی چھوٹ حجت الاسلام جن کا لقب ہے، حجت الاسلام. لکھا ہے وصال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملے، جس کو ملے اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ارے حضور کس کام تو معافی ملی؟ تاکہ ایسی بھی دھیان رکھیے. فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا، اپنی عبارت کو دیکھا. کہتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا لکھنے کی تو کیا دیکھتا ہوں قلم پہ بیٹھ کے ایک مکھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی. فرمایا اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا. یہ تھے ٹینشن. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آئے گا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے نا سودا لے کے آئے، شاپر نہیں ہوتے تھے، گٹھڑی میں لے کے آتے تھے. گھر آئے، گٹھڑی کھولی،
बीबी साहबा को देने लगे कि पका, साथ फिर गिरा बांधी, गठड़ी कंधे पर आके चल पड़े। बीबी साहबा पीछे से आवाज दे के कहती हैं, हजरत अगर सौदा लाए तो दे, मैं पकाऊं, वापस क्यों जा रही हैं? फरमाने लगे जब मैंने गठड़ी खोली ना तो उसमें एक चूंटी घूम रही थी। तो पक्की बात है चूंटी का जो घर है ना वो दुकान में है, घर से बेघर हो गई, उसको उसके घर छोड़ने जा रहा है। एक बुजुर्ग से तो उनसे एक बुजुर्ग ही मिलने आया, तो बुजुर्गों के घर में चूहे बड़े थे, एक चूहा नस के इधर जाए, दूजा छाल मार के इधर जाए। वो तो बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा साहब इन्ने चूहे, फिर मैं बस की करिए हूँ साडे नाल ही रहंदे ने। उन्हें कि हुजूर जी आर्डर दवो तो मैं बिल्ली ना ले आवां। फरमाया वो की करेगी? उन्होंने कहा जी कुछ खा छड़ेगी तो बाकी नसा छड़ेगी। फरमाया यार जेड़े खाएगी सानू वो भी समझ नहीं आती ते जेड़ी नसाएगी सानू वो भी समझ नहीं आती। उन्होंने कहा क्यों हुजूर? फरमाया दस जेड़े नसाएगी वो किथे जाणगे? अज की हुजूर ज़ाहिर है सज्जे खब्बे जाणगे। फरमाया मेरी वजह ना सज्जे खब्बे वाले नूं तकलीफ होएगी, तू उन्हां नूं रहण दे, मेरे घर ही रहण दे। एक बुजुर्ग थे हजरत, वो ना कोई खास किस्म की डिश बनाते थे। तो वो एक बंदे ने क्या करना, उसने आना और हजरत को ना वो लेके ना डिश तो खोटा सिक्का दे जाना, हजरत ने चुप करके रख लेना। वो जो साथ हजरत के शागिर्द थे उन्होंने कहना हजरत खोटा है, फिर मैं रख ले चुप करके, और इन्होंने साइड ते जमा करता जाई, जिदन मंगांगा मैनू दई लिया। वो फिर उस आस्ता आस्ता ना खबर फैल गई कि बाबे होरां तो पता ही कोई नहीं लगता है, भावें खोटा सिक्का भी दो तो दे छड़दे ने। अक्सर लोगों ने ना खोटा सिक्का लेके आना और हजरत से वो डिश लेके चले जाना, आपने बस कहना खोटे सिक्के जमा करता रहा कर दे। हजरत का आखिरी वक्त आ गया, आप चारपाई पे थे, नज़ा की कैफियत, सांस अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चल रही थी। उस अपने नौकर से कहा खोटे सिक्के जमा कीते ही नहीं? उन्हें क्या? फरमाया सारे लैके आ। वो सारे लैके, फरमाया मेरे उत्ते रोड दे सारे। उन्हें रोड चढ़े तो अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, रब्बा मैं पता होने के बावजूद भी सिर्फ तेरी वजह ना तेरी मखलूक को खोटे सिक्के लैंदा रहा। मैं मुझे पता था खोटे हैं, मैं सिर्फ ये करके कि तेरी मखलूक के चल खा ले, कुछ नहीं मुझे धोखा दे रहा तो देने दे, मैंने माफ कर दिया था पहले, मैं खोटे सिक्के लेता रहा। मेरे अल्लाह मैंने तेरी वजह से तेरी मखलूक से खोटे सिक्के लिए हैं, आज मैं भी तेरी बारगाह में खोटे अमल लेके आ रहा हूं, तू भी कबूल कर ले। लेकिन क्या इकबाल कहते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे, थे तो आबा वो मगर तू हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। याद रखना पुत्र, मैं खुद कई बार फिसल, लेकिन लिए नहीं, कोशिश करते रहो, लेकिन याद रखना हदीस पाक का मफहूम है मुनादी होगी, किधर है माफ करने वाले? औखा काम है ना, सज्जे खब्बे ने नहीं खिलौन देना, उन्होंने जाए रह गए ना, जे माफ कर छड़िया ना तो जाके सज्जे खब्बे वाले नहीं खिलौन देना, उन्हें जाए एवं मिसबाई साहब एडी एडियां मुछां रखी दी हैं, होए कख नहीं, जाओ लो जाओ नहीं कई आप मैं रह गए। लेकिन फिर क्या होगा? महबूब फरमाते उस दिन ऐलान होगा, किधर है माफ करने वाले? कहां है हमारे लिए गुस्सा पीने वाले? कहां है वो जो बदला ले सकते थे, हमारे लिए नहीं लिया? तो मफहूम है जितने माफ करने वाले होंगे ना सारे खड़े हो जाएंगे, हुक्म होगा जाओ जन्नत में। इसीलिए तो कहा गया जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोटी पैसी हरन दा मुल हीरा। लिखा है कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रब्बे करीम तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है? तुझे अपने बंदों में से सबसे ज्यादा? फरमाया मेरे मूसा मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है जो ताकत रखने के बावजूद भी बदला न ले। जरूरत है मेरे पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को जरूरत, खुदा दा वास्ता जे कई 10 मर मसीह इंजी लंगा ऐतकी ना लंगाई हुई यार, वो कोशिश करी उन्होंने दा अंदाज भी इख्तियार करी, वो मोहब्बत वाले लोग थे, वो माफ करने वाले लोग थे, वो प्यार करने वाले लोग थे। आज मेरे पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है प्यार की। सारे ने इट्टां फड़ी दी, सारे ने डंडे फड़े, सारे ने गालां, वो चले इट्टां ही इट्टां हो जाएंगे, सारे कंडे कंडे हो जाएंगे। नहीं, आओ दुख होता है जब पढ़ते हैं ना हम, इस वक्त कई यूरोप में ममालिक हैं जहां जेल ही कोई नहीं,
کئی ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں کر جیلیں تو ہیں کرائم ریشو 0 ہے، کہتی کوئی نہیں۔ اللہ صاحب دکھ اس بات کا ہوتا ہے اس قوم کے پاس تو نصاب ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مشکات، موطا امام محمد، موطا امام مالک، مسند امام احمد، ریاض الصالحین، کیمیہ سعادت، مکتوبات امام ربانی، 4 جمعے، 2 عیداں، کل 10واں 40واں جنازہ، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، سید الشہداء کانفرنس، شہادت امام علی مقام کانفرنس، صدیق اکبر کانفرنس، عمر فاروق کانفرنس، سیدہ کائنات کانفرنس، لیکن حال نہیں۔ اب کچھ کوشش کریے یار، پچھلی بار آ رہا 10 مرنے مہینہ لنگ جی، کچھ تو کریے یار، کچھ کریے۔ دیکھو ہمارے بڑے حضور غوث پاک چادر میں چھپا کے گزر، لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی۔ اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اس پتا تھا تو کبھی نہ کرتا تھا۔ اس نے تو چادر دیکھی، اس نے کہا لے جنی قیمتی چادر ہے جی میں کھو کے نس گیا نا تو کنے دن کھا نہیں کرنا پینا ہے۔ اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ ادھر رش ہے بازار میں، ادھر نہیں چادر چھین کے بھاگنا، پکڑا جاؤں گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ چادر والا بازار سے باہر نکلے، 2-4 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، ان سے میں نپٹ لوں گا، اتنے نہیں نپٹے جائیں گے۔ اب وہ بھی چل رہا ہے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے۔ پتا نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے، پتا تھا، اب بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ جب چور کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی چادر چھیننے کی، اس نے کیا کیا، پکڑ کے نا چادر کو اس نے کھینچا۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی دی ہے۔ پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ رب کریم اگر پکڑ ہی لی ہے تو پھر اس طرح کا کرم کر یہ میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ نہیں رہے ہمارے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا غوث، نہیں رہا بندہ۔ یہ سے گل میں بھی سنا چھڑی بار میری پھڑ کے دیکھو ہاں بلا تنوں وہ تبرے سناواں گے جڑے تسی کدی سنے نہیں آئے۔ نہیں کریے کچھ میرے پاکستان کو یار، جو جہاں پہ پاکستان آ گیا اس لیے بنا تھا یار۔ جرمنی کو تم نے قرضہ دیا، کہاں پہنچ گیا جرمنی؟ چائنا کو تم نے قرضہ دیا، ایمرٹس تم نے چلائی، وہ کتنے ٹر گئے، اسی کتنے کھلوتے تھے، دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ کیوں یار خدا کے بندو، کیوں؟ اس کیوں کو تلاش کرو یار۔ کیا جرمنی والے تو وکھرا کھاتے ہیں؟ ان کا آسمان وکھرا ہے، ان کی زمین وکھری ہے، ادھر کو وکھرا سورج نکلتا ہے، ادھر کو اور چاند ہے، ادھر کو اور ہوا چلتی ہے، وہ بھی اسی زمین کے باسی ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، یہ میں نے بھی فون پکڑ رکھا ہے، یا آپ نے سچ بتانا جی یہ آئی فون کنہوں نے بنایا ہے؟ انہوں نے بنایا ہے۔ سامسنگ کنہوں نے بنایا ہے؟ نوکیا کنہوں نے بنایا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے 75 سالوں میں الو ہی بنایا ہے۔ اچھا اوڈی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ فراری کن کی ہے؟ جیگوار کن کی ہے؟ ٹویوٹا کن کی ہے؟ سوزوکی کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ تو پھر اسی 75 سالوں کی کیتا ہے۔ ادھر بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی کان ہیں، 32 ہی دانت ہیں، 2 ہی ٹانگیں ہیں، ایک ہی دل ہے، ایک ہی جگر ہے، 2 ہی گردے ہیں۔ نہیں اللہ جی سچی بات ہے، کسی نے کوئی کسر نہیں چھڑی اینو تھلے سٹن چ کوئی تانوں پاویں جنہ مرضی اپنے اپنے لیڈراں نال پیار ہوئے، تسی بھی پہاڑ تے جاؤ تے تہاڈے لیڈر بھی پہاڑ تے جانا۔ کسی نے جس کو موقع ملا نا حضرت جی کسی نے نہیں معاف کیتا۔ یہ تے حضرت جی صرف انہاں دا کرم ہے کہ کھلوتا ہے حضرت جی، صرف یہ ان کا کرم ہے، اسی کوئی کسر نہیں چھڈی ہے۔
کیونکہ جی پاکستان اس درخت کا نام جنہوں محمد علی نے لایا ہے، باقی اسی کوئی کسر نہیں چھڈی ہے. صرف بات یہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. باقی کسر کسی نے نہیں جڑی ہے، جنہوں موقع ملے انہوں یہ شرفونا نے کھلا رہے ہیں پڑھ کے، کیونکہ یہ وہ بوٹا ہے جڑا لایا محمد علی نے. پاکستان وہ ہے جس کو جماعت علی نے بنایا ہے، جس کو مہر علی نے بنایا ہے، جس کو فقیر محمد نے بنایا ہے، جس کو شیر محمد نے بنایا ہے. ایک خلبہ کی کسر کسی نے نہیں چھڑی ہے. نہیں یار آؤ اب کریں کچھ، اب کچھ کریں. بڑا وقت گزر گیا، اب ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو کریں گے. اور کرنا یہی ہے کہ جتوں میں شروع ہویا ہاں سب تو پہلی خرابی کوٹ کے گنڈ ماری جڑا میرے مقدر چی ہو ملنے اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے. جتنی دیر تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ایسی کتے خواہشڑے کھوتے خواہشڑے ڈڈو خواہشڑے کون سا دودھ بک رہا ہے بازاروں میں. کبھی نہ 2 نمبر چیز پہ بھی ہوں تو میں کہنا جس کو 2 مل جائے بڑی غنیمت، اب تو 7-8 نمبر پہ کام پہنچا ہوا ہے. ہم اتنے گر گئے ہیں جس کو 2 نمبر مل جائے وہ بھی بڑا خوش ہو کہ 2 نمبر مل گئی ہے. اب تو معاملہ حضرت 7-8 نمبر پہ پہنچ گئے. میں محبت کرتے ہیں سارے، میں دکان پہ چلا گیا، میں کہا بھائی دھیان کری 2 نمبر نہ نہیں ہے. کہندہ حضرت صاحب 2 بھی لب جائے تے خوش ہوئی ہو تے گل 7-8 نمبر تے ڈر گئی ہے. 2 لب جائے بڑی گل ہے. اتنا گر گئے حضرت ہم نیچے، اتنا گر گئے. فکر نہیں، اس کو باندھو گرا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ اندھیر غبار باورچی خانہ شے منا وچ پک دا. آم پک رہے ہیں، آلو بخارے پک رہے ہیں، ٹینڈے پک رہے ہیں، کدو پک رہے ہیں، توریاں پک رہی ہیں، بھنڈیاں پک رہی ہیں. اندھیر غبار باورچی خانہ شے منا وچ پک دا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دے گی روے ترکدا. بات حضرت جس نے 36 جگہ پکائی ہوتی ہے اس کو ایک دانہ نہیں ملتا ہے. یہی ادھر سے کام بنے گا. حق لال کھائیے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکہ نہ دئیے، ملاوٹ نہ کریے، ودانا کٹانا اے وہ ذات دا اختیار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے صبح کی ابتدا فجر سے کریں، اپنی صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کریں، اپنی صبح کی ابتدا ذکر و فکر سے کریں. پھر دیکھیں لارے بارے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ہم نے خود بھی کام خراب کر دیا. اور پھر میں ادھر آخری بات ختم کروں گا کیونکہ میں دیکھنا پہ ہوں سارے بھیج گئے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیونکہ اسی سارے والے ہیں، اسی سارے ہیں. اگر ذکر حسین ہوگا تو ذکر ابو بکر بھی ہوگا، اگر ذکر امام حسن مجتبی ہوگا تو ذکر عمر فاروق بھی ہوگا. ہم سارے والے ہیں. اور یہ ہم کو ضد میں نہیں کریں گے، یہ کوئی ضد میں نہیں، ہم محبت میں کریں گے. کیونکہ حضرت ابو بکر کو حسین سے بڑی محبت تھی، حسین کو حضرت ابو بکر سے بڑی محبت تھی. اور میں آپ سے کہوں گا اینا چوڑیاں نو کی پتہ ابو بکر کی نہیں. اگر ابو بکر کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لیں. ابو بکر ابو بکر ہاں جی اینا چوڑیاں نو کی پتہ. اگر امام حسین کا پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھ لینا. یہ ان کو کیا پتا چوڑوں کو، یہ کوئی ضد میں نہیں ہوگا، یہ محبت میں ہوگا. یہ محبت اور وقت کی ضرورت ہے. اگر وہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی ہو رہی ہیں، ہم بھی پھر ہر محفل میں ان کا ذکر کریں. ٹھیک
ہیں جی وہ اللہ حضرت وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کتا حضرت صدیق اکبر یا عمر فاروق پہ بھونکتا ہے. اللہ جی کتوں کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کیا فرق پڑے گا؟ کتا تو کتا ہی ہوتا ہے جس کے لیے رب کا قرآن بولے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. کتنے کتا اور کہاں قرآن ہے کتا جو یہ کتے بھونک رہے ہیں یہ اپنی سیاہی میں اور اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے صدیق اکبر تے عمر فاروق نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ وہ جگہ ہی ایسی وہاں کتوں کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. وہ جگہ ہی اس طرح کی ہے کتےاں دا بھونکنا اور اتھے جدو بھی جاندا ہے ہی جاندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس لیے جو بھونکے گا وہ اپنی یاد میں اضافہ کرے گا. باقی حضرت جی قربان جاؤں محبوب تو فرماتے میں نے سب کا حق ادا کر دیا ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. میں نے سب کا حق ادا کر دیا ابو بکر کا حق. اگر ابو بکر کو دیکھنا ہو تو مولا مشکل کشا سے پوچھنا اور اگر علی مشکل کشا کا پوچھنا ہو تو پھر ابو بکر سے پوچھنا. یہ نویں انہوں نے رام کہانی کھول دی ہے. ہم نے تو قرآن میں ان کے لیے یہی سنا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم نے یہی سنا. یہ پتہ نہیں کون سی سٹوریاں کہانی سنا رہے ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم تو ہی پتہ نہیں کتنی لڑائیاں کر رہے ہیں. تہاڈی سنی ہے کہ قرآن سنی ہے؟ رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. ہاں جی حضرت وہ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا اوے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے. آپ عرض کیا کرتے تھے خلیفہ اول کی بارگاہ میں اے ابو بکر سارا کچھ لے لو گارے سور دیے کرات دے چھڑو گارے سور دیے کرات دے چھڑو. اللہ پاک نے 2 بار جانے کی توفیق دی حضرت اور مجھے صدیق اکبر شدت سے یاد آئے. حضرت جی جب پہلی بار گیا 2017 میں آج سے 5 سال پہلے تقریباً 34-35 سال عمر تھی بھرپور جوانی حضرت لیکن پھر بھی حضرت اسی ٹائیاں گھنٹیاں 3 واری سال آیا کہ پہنچے تھا. مجھے ابو بکر یاد آئے. میں نے کہا واہ قربان جاؤں ابو بکر تھے جو اکیلے نہیں تھے جن کے کندھوں پہ محبوب تھے. مولوی سلیمان ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو میں نے کہا مولوی سلیمان کلیاں تینوں ساتھ چڑھ گئے عجیب تیری باہر آ گئی. وہ قربان جاؤں ابو بکر تھے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے چڑھ گئے. آج کوئی کتا ہمارے ابو بکر پہ بھونکے ہمارا بس نہیں چلتا ہم تیری زبان گدی سے کھینچ لیں. ہم صرف فتنوں کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہم محبت والے لوگ ہیں لیکن یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ پھر ہماری محبت جو ہے وہ سو جائے اور کچھ اور جاگ جائے. ہمیں بڑا پیار ہے حضرت ابو بکر سے ہمیں بڑا پیار ہے مشکل کشا سے. ہم نہ ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہاں دونوں ہمارا ایمان نہیں ہمارے ایمان کی دونوں ہی جان ہے. دونوں جان ہے ہمارے ایمان. وہ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی تھی جناب ابو بکر صدیق نے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نبینہ مائی تھی روز چلے جاتے کھانا پکاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے اماں جی کو کھانا کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. آپ فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو چلے گئے جس کی ڈیوٹی لگائی نا میں نے کہا تو نہیں جانا آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں گے خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں مقررہ وقت پہ گیا آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ پتہ نہ چلے اماں اور آنکھوں کو کون آیا ہے. جب خوش ہو کے پوچھیں گے پھر بتاؤں گا عمر آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے جھاڑو اٹھایا سارے گھر کی صفائی کی. فرماتے پھر کنویں سے پانی بھر کے لایا آٹا گوندا سالن بنایا روٹیاں پکائیں سالن جو ہے نا وہ برتن میں ڈالا روٹی رکھی
अम्मा जी के पास गया, रोटी का नवाला तोड़ा, सालन में डिप किया और अम्मा जी की होंठों से लगाया कि अम्मा जी खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा जी भी बोल पड़ी, आज अबू बकर नहीं आए हैं? आज अबू बकर नहीं आए। मिजाज में जलाल भी था। ने फरमाया अम्मा नूं ते नजर आंदा है, अगर इसको नजर ही नहीं आता तो इसको कैसे पता चल गया अबू बकर नहीं आए? फरमाते मैंने कहा अम्मा जी तुहानूं नजर आंदा है? निकालने वाले अल्लाह की इज्जत व अज़मत की कसम नजर नहीं आता। फरमाते मैंने कहा फिर कैसे पता चल गया अबू बकर नहीं आए? हज़रत उमर फारूक फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले पता इस तरह चल गया क्योंकि मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, मैं तो नवाला चबा ही नहीं सकती है। जब अबू बकर आते हैं ना तो पहले नवाला अपने मुंह में डाल के उसको चबाते हैं, उसको नरम करते हैं। जब वो नरम हो जाता है ना फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निकल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा ना, मैंने कहा हो ना हो अबू बकर नहीं आए। किधर गए वो अंदाज? किसी दे ही की पाना है जिन्होंने सानू जमे ही उन्होंने तो नहीं पाते। स्पेशल मैं नौजवानों से पुत्र काका जी बड़ी खिदमत करियो पुत्र, कोई ना बाहर यार यूं कर दे, कोई नहीं जी यार यूं ना दो, ताड़े सब नालों चंगे यार हो ही जे उन्हां नाल दो पुत्र। ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੂੜਿਆ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੌੜ ਪਿਆ। तेरी बारी आई है तो तू बहता ही नहीं कोल है कोई है। मैं तो हजरत अब ये जो कुल्लों दसों पे जाता हूँ जहर चढ़ता है मुझे फल दे, क्या ना फल रखे अंदर लिया। बड़ी कोई कोशिश करता हूँ कंट्रोल रहे, कहीं नहीं रहता, गुस्से में निकल जाता मेरे मुंह से। मैंने एक दिन कह दिया एक जगह, मैं क्या जिन्ना हूं लिया के रखे ए अद्धा जीवदियां खुआया होता तो 10 साल भावें उंज ही ना मरदे। जीवदियां नूं पुछदा ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ओ सेब, ओ अंगूर, ओ आम, ओ आड़ू जड़ा तू अपने हथ ना कट के उन्होंने खुआना है ना, 10 बोतलां एक पासे, 10 मैथिको बाल दे टीके एक पासे, 10 न्यूरो बयान दे टीके एक पासे, ओनी ताकत ओदे नाल ही आनी जिन्नी ताकत एक तेरे हथ दे बड़ा ला जानी है। जिंदा है ना ना मरते वो इतनी जल्दी। हम हमारी बेरुखी मार देती है, अंदरों अंदरों कोड़ कोड़ के मुक जाते ने। उनको सब याद है जो मेरा टाइम सी मैं की नहीं कीता है। लो जी जे कोई है वे हथ खिलारियो तो मैं उहदे नाल जांदे मिल के जावांगा। जेड़ा इत्थे कोई इंदा भाईया जे बैठा होए जिन्हें जांदे आ कदी अपनी वोटी नूं बुढ़ी नूं ऐ आखिया होए भलीए लोके अज ओ पकाई जो मेरे अबू वखणगे। माशाअल्लाह जिंदाबाद, वाह जी नसीबां वाले हैं जिन्हें ऐ आखिया होए। अल्लाह पता है मैं अज भी आंदे अपने पुत्र नूं पुछ के आया, पुत्र लाहौर चलना वा की लै गया? साडी वारी आई असीं कदी भी नहीं पूछया, मर जांदे ने हज़रत अंदरों। लेकिन मां है ना गिला नहीं करेगी कदी, प्यो है ना कदी शिकवा नहीं करेगा। वो पुत्रा वो मैं तेरे लिए की नहीं कीता तू दस, तेरे कोल एक अद्धा घंटा भी नहीं बह के सिर्फ मैनूं पुछ ही ले अबू जी अज किवें दिन लंघिया, आ की कीता मेरे अबू जी ने? मार छड़ दो तुसीं, मार छड़ने उन्होंने साडी बेरूही ते बेतवज्जी मार छड़ दी हज़रत उन्होंने। अंदरों अंदर सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के कोई बीमारी लग जाती बेचारे। नहीं हज़रत टाइम दिओ उन्होंने, बहु उन्होंने कोल उन्हां दीयां गल्लां सुनो, वो बड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करना चाहते किहदे नाल करन यार कोई दसो ते सही ने तुहाडे नाल करन ते किहदे नाल करन? तू सुनदा ही नहीं है, तेरे कोल टाइम ही कोई नहीं है। मैं मेरा सबसे छोटा बेटा है ना बड़ा तो डरता है जरा, छोटा भी छोटा है 3 साल का, उसने हज़रत जी मुझे सही बताया कि वालिदैन स्पेशल वालद क्या होता है। घर जावांगा हज़रत जी तको तकी फड़ के ना ते मैनूं घोड़ा बना लेगा, वड्डा डरदा है ते फिर मेरे उत्ते बह जाएगा। फिर मैनूं अपने अबू याद आ गए, मैंने कहा सुलेमान ऐ हुंदा ही प्यो जिहड़ा किसी दौर च अपनी औलाद दा घोड़ा भी रहा हुंदा है। ऐ हुंदा ही प्यो जिहड़ा किसी दौर च अपनी औलाद दा घोड़ा भी रहा हुंदा है। बेशर्मा कदी तेरा घोड़ा भी सी हो, बेखैर दा ते मुंह चों निकल गया।
مجھے دکھ ہوتا ہے تم حرکتیں دیکھ کے اولاد کی حضرت. کبھی تیرا گھوڑا بھی سی ہو ہیں؟ مجھے حضرت جی مجھ سے فائٹنگ کرتا ہے, بڑا ڈرتا ہے, فائٹنگ کرے گا. اب بچہ ہے حضرت, اس کو ہرانا تو نہیں ہے. کیا کرتا ہوں, تھوڑا بہت زور لگا کے جان بوجھ کے نیچے گر جاتا ہوں. اس کی عمر 3 سال, میری 39 چلو کہہ لوں, 4 سال کا 35 سال حضرت میں اس سے بڑا ہوں, 36 سال میں اس سے بڑا ہوں, 3 سال کا. لیکن کی یہ پھر بھی تھلے ڈگ پنا. ایک دن دل میں خیال میں کہ مولوی سلیمان ہے ہوں یہ ابو جڑا 36 سال بڑا ہو کے بھی جان کے تھلے ڈگ پنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں. نہ پتر اپنے امی بے تو کے یاراں کل بہ رہا کرو انہاں کل بہو امی کل بہو سانو پوچھو حضرت جنہاں کل ہن ککھ بھی نہیں رہے. اسی رو سکنے ہیں لیکن بہ سکدے نہیں ہیں, بہ سکدے نہیں. مجھے یہ باہر گاڑی کھڑی ہے, بڑی گاڑی اللہ نے جب مجھے دی نا, ہائے 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 ہائے, کیونکہ اس سے پیچھے جتنی بھی تھی ابو جی حیات تھے, پھر ابو جی کا بھی انتقال ہو گیا. میں گھر جب لے کے آیا نا, بڑی سب نے بڑی خوشی کی. میری مدر ان لا ہیں, اپنے بچوں سے بڑھ کے پیار کرتی ہیں. سارے اپنے پتر 3 ماشاءاللہ پتر نے, وہ پیچھے پہلے میں, ٹھیک ہے. سب نے بڑی خوشی کی, سارے میری گاڑی میں بیٹھے, سارے بڑے. میں ایسا کچھ اتھر نہیں ڈگن دیتا, کوئی ڈگے سارے ہی اندر. مجھے اتنا ٹوٹ کے یاد آئے دونوں. میں نے کہا یار کاش اج امی جی ہوندے ہیں کبھی ہیں. میں دروازہ کھول دا, امی نو اگے باندا ہے کی ہے, کاش اج ابو جی ہوتے میری نئی گاڑی دیکھ کے کتنا خوش ہونا تھا. لیکن کی ساڈے کل کچھ بھی نہیں. اس لیے پتر جن کے پاس ہیں ان کی قدر. یہ پتہ تمہیں کب لگنا ہے؟ جب تم نے خود ابو بننا ہے. 35-36 سال تک نہیں تمہیں پتہ لگنا, کیونکہ تب تک تو تم نے اسی وہم میں رہنا کہ میں آپ ہی یہ منڈا ہوں. یہ پتہ تمہیں تب لگنا جب میری طرح تم نے 40 کے قریب آ جانا ہے, پھر پتہ لگنا وہ ایک ہی ہو گیا. اس لیے حضرت جی ہے نہ ہوئے یہی پہ کہندے رہے ایک ہی ہو گیا. نہیں نہیں نہیں, یہ ہے نہیں. قدر روز پتر ابو جی دے پیر, ابو جی دے مونڈے, ابو جی دے ہاتھ. دیکھنا یہ پیر یہ مونڈے 35 سال تیری ٹرے نے, ان ہاتھاں نے 35 سال تیری. میں اپنے والد کی سناؤں گا. میرے والد صاحب واپڈا میں تھے, میں بڑھاپے کی اولاد, 17 سال بعد ہوا. میٹرک کیا باقاعدہ میں نے, فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا میں نے. اللہ نے سوچ بدل دی, لاہور آ گیا جامعہ نظامیہ درج, اجازت لے کے. اللہ وہ دن اب ابو جی کے آرام کرنے کے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں محنت کراں گا تو پڑھ پترا جا کے. میں نے پڑھا درج جی, کامیاب ہو گیا, واپس گیا. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوا تھا. میرے ابو جی کہیں نکلنے لگے, میں نیا لاہور سے آیا تھا. میں ابو جی کتنے چلے ہو, کہنے لگے یاد رہا دفتر جانا ہے, بایو میٹرک اتنے ہونی. میں ابو جی میں نال چلنا. پہلے تو نہیں تھے, میں آ گیا. میں ابو جی نے نال بایا, موٹر سائیکل تے سی, دوئیں پیو پتر ٹر گئے. جا کے نا ابو جی انگوٹھا لگائیں تو مشین میں انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ, وہ کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کرو باہروں کو لوشن لے کے آؤ, تیرے انگوٹھے تے ذرا چنگی طرح لا کے نا ٹیشو میں صاف کر کے تے لے آؤ. اس کو یہ تھا کہ شاید لائنوں میں نا کوئی میل کچیل پھنسی ہے, اس لیے انگوٹھا نہیں آ رہا. میں نیچے گیا, کیئر کا لوشن لیا میں نے, لے کے میں آیا. میں ابو جی ہاتھ بہاؤ, ابو جی نے ہاتھ بہایا کہ میں انگوٹھے تے نا لوشن لان لگا تے جی انگوٹھے تے لکھ کوئی نہیں ہے. میرے لیے مشقت کر کر کے, مزدوری کر کر کے وہ مٹ چکی تھی, جنہوں پنجابی جاکھاں گے کس گئیاں. میں بڑے حیران ہوا. میں نے عرض کی, میں ابو جی لکیراں کتھے گئیاں. خوشی بھی تھی بیٹے کے کامیاب ہونے کی, اور دکھ بھی تھا جو بڑھاپے میں مزدوری کی ہے, ملا جلا رجحان. میں نے سوال کیا ابو جی لکیراں کتھے گئیاں, تو منو فرمان لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئیاں. تیریاں بنا دیا میریاں ہاں پتر ودیاں مٹیاں ساڈیاں بڑیاں. یہ پگ اصل جو مینوں نہیں, یہ پگ میرے بابے نے, یہ پگ انہوں محنت کی, یہ انہوں پگ مینوں پگ نہیں, یہ انہوں پگ. اور میں نے جب اپنے والد صاحب کو دفنایا نا, میں نے پگ جو پہن رکھی تھی
میں نے اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. یہ انہوں پاک گئے, میں نے نہیں پاک گئے, یہ اس کی محنت ہے. اس لیے بیٹا صرف ماں نہیں باپ دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. کبھی گاڑی کے پیچھے نہ لکھوانا یہ میری ماں کی دعا ہے. تو اللہ کے بندے اگر تیری ماں کی دعا ہے تو باپ کی مزدوری کدھر گئی؟ کیسا ظلم کرتے ہو تم, کدھر گئی باپ کی مزدوری اگر تیری ماں کی دعا ہے؟ اس نے جو جون میں مزدوری کی کدھر گئی؟ اس نے جو دسمبر کی دھند میں مزدوری کی کدھر گئی؟ اس نے جو جنوری اور فروری کی ٹھنڈ میں مزدوری کی کدھر گئی؟ جب وہ جون جولائی اور اگست کی بارش میں تیرے لیے بھیگتا ہوا کام پہ گیا کدھر گیا وہ جی بات کرتا ہے تیری ماں کی دعا, تیری ماں کی دعا, تیری ماں کی دعا. وہ کدھر گیا؟ کس کھاتے میں ڈالا تم نے؟ تجھے فیسیں دینا نہیں یاد؟ تجھے یونیفارم لے کے دینا نہیں یاد؟ تجھے شوز لے کے دینا نہیں یاد؟ اپنے اس کے شوز پھٹے ہوتے تھے تجھے نئے لے کے دیتا تھا. اپنے اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے, تیرا یونیفارم نیا ہوتا تھا. خود کبھی کچھ کھایا نہیں کھایا, لیکن تجھے اس نے پیزا اور برگر ضرور کھلایا. تو کہتا ہے میری ماں کی دعا ہے. یہ کبھی پوچھ مسجد میں مولوی صاحب امام صاحب کو پوچھ, کبھی جب تیرے امتحان ہوا کرتے تھے تیرے ابو جی نے مولوی صاحب کے کان کھا لیے. ہر نماز کے بعد کہہ کے جایا کرتا تھا حضرت صاحب میرے پتر دے امتحان دے دعا کر رہی. تو کیسے بکواس کرتا ہے؟ وہ چلیا داتا صاحب لنگیا اتھے بھی موٹر سائیکل کھلا رہی, یا اللہ میرے پتر دے پیپر نہیں کامیاب کرے. میاں میر لنگیا اتھے بھی کھلا رہی, پیر مکی لنگیا اتھے بھی کھلا رہی. تو کیسی بات کرتا ہے؟ کبھی نہ بیٹا یہ کرنا ہے. اور میں سلوٹ پیش کروں گا باپ کو. تم کہتے ہو جی سختی بڑا ہے, وہ گڈی پیچھے دا نام ہی نہیں لکھیا ہوندا پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کدی نہیں پوچھیا انہیں پتر تیری ماں دی دعا ہے تے مینوں کیڑے کھاتے پائے؟ چپ کر کے, میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے, چپ کر کے بیٹھ جائے گا. تو کہتے ہو سخت, میں کہتا ہوں جتنا وہ نرم ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں, قدر کرو ہیں, قدر. 5 وقت کی نماز, حلال کھاؤ, اپنے اللہ سے دعا کرو ہیں. اب 2-3 باتیں حضرت نے کہا ہے تو سیدھے 1.5 گھنٹے تو اتنے ٹر گئے ہیں. 1.5 گھنٹے تو اتنے ٹر گئے. چلے حضرت نے کہا ہے, میں سنائے دیتا ہوں, اور میں کہوں گا حضرت آسان سودا ہے آج, مشکل سودے وہ کر گئے سارے. آپ کے لیے چھوڑے کوئی نہیں. نانا کی امت کے لیے آسانیاں چھوڑ گئے, نانا جان کی امت کے لیے وہ آسانیاں چھوڑ گئے, سارے سودے کر گئے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. تیرے ہی چھڑے کا کھڑی ہون تے سودے بڑے. میرے ایک بزرگ ہے حضرت اب بھی حیات ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں. لوہے کے چنے چبائے. دیکھا جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ نہ سمجھنا کہ حسین تجھے کیا بتاؤ حسین کیا تھے. دیکھا میرے محبوب تشریف فرما تھے, ایک جانب آپ کے لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے جی, اور ایک جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا سلام لائے, اور ساتھ پیغام کیا آیا محبوب ایک پاسے ابراہیم ایک پاسے حسین, ایک رکھ لو ایک دے دے. ایک رکھ لو. محبوب نے دونوں کو دیکھا, آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا رب کریم کی بارگاہ میں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. حسین اور لکھا اس کے بعد جب حسین نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو میرے محبوب یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے, یہ کہہ کے حسین کا استقبال کرتے, اے آنے والے تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. حسین منی و انا من الحسین. ارے حسین تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنت سے آتے تھے. حسین تو وہ تھے جن کا جھولا بھی جبریل جھولاتے تھے. حسین ہاں جی, ذرا سوچ کے. وہ امام حسین جب نکلے نا کربلا کے لیے,
تو آپ کی ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو ساتھ لے کے ادھر ہی رہے شہزادی، میرا میں نہیں نام مناسب نہیں سمجھتا، میری گندی زبان ہے بڑی، شہزادی صاحبہ ہیں وہ جی، ساتھ لے کے ادھر ہی۔ آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا سیدنا امام علی مقام کا راستہ دیکھا کرتی تھی۔ ہائے میرے بابا واپس آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بڑا پیار تھا بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، نہ وہ جا رہی ہیں نہ علی اصغر رہ رہے ہیں۔ جب نکلنے لگے نا تو کیا انہوں نے کیا، جا کے علی اصغر سے لپٹ گئیں اور بھائی کے کان میں کچھ کہا۔ امام علی اصغر اپنی بہن کے پاس، آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے روک لیا ہے۔ امام علی مقام دیکھ رہے تھے، آپ بھی آئے اور آپ نے بھی امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، وہ پھر واپس آ گئے۔ اب یہ بڑی حیران، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو یہ تھا میں بابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں گے دیکھیں بابا علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ لیکن کیا ہوا، امام علی اصغر واپس۔ ہائے ہائے ہائے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ رو کے عرض کرتی ہیں بابا آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں؟ یہ آپ کی گود میں چلے گئے۔ پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑے جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میری گود میں آ گئے، اب بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا، اے علی اصغر تو ساتھ نہیں چلے گا، تو مدینہ ہی رکے گا؟ تو پھر اتنا تو بتا دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا۔ اور پتر کربلا وہ لڑائی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے امام کر کچھ نہیں سکتے تھے، میرا امام سارا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ میرے امام اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، میرے امام اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، سوکھا کامی ہے طاقت ہندیاں زور نہ لانا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹول گئے تے دین دنی دے سائیں ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں۔ آئے آئے حضرت جی بس یہی ہے آپ سب سے نمازاں پوریاں کریں، اپنی اپنی نہیں، میرا انتظار ہو رہا ہے سیالکوٹ میں بھی ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے گا، پھر صحیح ہے۔ آپ سارے نماز پڑھیں گے نا، 5 وقت دروشی پڑھیں گے نا، ذکر کریں گے نا، کوشش میں بھی آپ ادھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ غصہ کنٹرول کریں، کوشش کریں گے کہ کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو، اور اللہ ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا